اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ناظرین کرام، یہ سورہ والضحیٰ جو مکہ مکرمہ میں اور مکہ مکرمہ کے بھی ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی، یہ قرآن مجید کی 93 نمبر کی صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی طرح سے تسلی بھی دی ہے اور آپ کو آنے والے وقت کے بارے میں مطمئن بھی کیا ہے۔ والضحیٰ واو قسمیہ آتا ہے، یہ جیسے ہمارے ہاں اردو میں قسم کے بہت سے الفاظ ہیں، لیکن صرف ایک لفظ سے بھی قسم ہو جاتی ہے، یعنی ایمان سے، قسم سے۔ یہ سے جو ہے یہ قسمیہ ہے۔ اسی طرح سے عربی میں واو بھی قسمیہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی کا سلسلہ شروع فرمایا تو آپ جانتے ہیں کہ بالکل ایک نیا تجربہ تھا، اور جن حضرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی تفصیلات پڑھی ہیں، دیکھی ہیں، جانی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اوپر، آپ کے اعصاب کے اوپر اس کا وزن بہت غیر معمولی ہوتا تھا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رفتہ رفتہ عادی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ تمام مسلسل وحی نازل نہیں کی، بلکہ درمیان میں شروع میں کافی لمبا وقفہ رکھا گیا، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعصاب اور آپ کا جسم اس کے متحمل ہونے کا عادی ہو جائے۔ جب درمیان میں کچھ دن وقفہ رہا تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ محسوس ہونے لگا کہ خدا نخواستہ میری کسی کوتاہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ روک تو نہیں دیا ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ وہ ایک شیطان تھا جو ان کے پاس آیا کرتا تھا، اب وہ چھوڑ گیا ہے، اب ان کے پاس وہ نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئیں، یہ سورہ والضحیٰ پوری صورت نازل ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روز روشن کی قسم اور رات کی قسم، جب کہ وہ پوری آبادی کے اوپر چھا جاتی ہے، یعنی اندھیرے اور اجالے کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی، اور یہ قسم کھانے کا مطلب ہے ان حالات کو گواہ بنانا اور اگلی بات کو سمجھانے کے لیے اس کے ذریعے تمہید پیدا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح سے دن آتا ہے اور خوب روشن ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ ڈھلتا ہے اور اندھیری رات آتی ہے، جس طرح سے دن کا آنا بہت زیادہ خوشنودی کی علامت نہیں، جس طرح رات کا اندھیرا چھا جانا اللہ کی ناراضی کی علامت نہیں، اسی طریقے سے یہ حالات جو آپ کے اوپر آ رہے ہیں یہ کسی ناراضی کی وجہ سے نہیں، بلکہ کچھ مصلحتیں ہیں، اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے چھوڑ نہیں دیا ہے اور نہ تجھ سے بے رخ ہو گیا ہے۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور یہ جو شروع کی دشواریاں ہیں، اس کے بعد کا آنے والا جو وقت ہے وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ ہر آنے والا وقت پہلے وقت کے مقابلے میں آپ کی عزت و سربلندی، آپ کی مقبولیت اور آپ کی کامیابی اور آپ کے مشن کی وسعت اور اس کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب تیرا رب تجھے وہ کچھ عطا فرمائے گا
کہ آپ اس کے پانے کے بعد راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ یہ وہ پیشین گوئی ہے قرآن مجید کی جس وقت میں یہ نازل ہوئی ہے، اس وقت میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ایک وہ فرد واحد جس کو خود اس کی قوم نے، اس کے خاندان نے، اس کے وطن نے، اس کے شہر نے رد کر دیا ہے، وہ ایسی کامیابی حاصل کر سکے گا۔ لیکن کل 23 سال کی مختصر مدت میں آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ کر کے انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہایت اعلیٰ درجے کی ناقابل تصور سربلندی، مقبولیت، چاہت اور اعلیٰ درجے کی فتح و کامرانی عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور پھر ماضی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا تمہیں ہم نے یتیم نہیں پایا تھا پھر تمہیں ٹھکانہ دیا؟ ایک وقت تھا تم جب پیدا ہوئے ہو تو تمہارے باپ کا تو اس سے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، اور 6 سال کے تھے کہ والدہ کا انتقال ہو گیا، دادا نے پرورش کی، کچھ وقت کے بعد دادا کا بھی انتقال ہو گیا، اور جناب ابو طالب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انہوں نے پرورش کی، اور ہجرت سے کچھ پہلے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایسے بے یار و مددگار اور بے سہارا ہونے کے ماحول میں ہم نے تمہیں سنبھالا، اور جس طرح سے کوئی آدمی برباد ہو جاتا ہے جب کوئی مددگار نہ ہو، آپ کو ہرگز برباد نہیں ہونے دیا۔ یہ چیز آپ یاد کیجئے۔ تو جس طرح سے پیدائش سے لے کر آج تک ہم تمہیں سنبھالتے آ رہے ہیں، تمہیں یہ کیسے خیال ہو گیا کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تمہیں حیران و سرگرداں پایا ہم نے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ ہر طرف گمراہی ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، کوئی کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، گمراہی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے اور گناہوں اور غلطیوں اور کوتاہیوں اور گندگیوں میں فخر کیا جا رہا ہے۔ اور جو آدمی جتنا زیادہ گندا اور جتنا زیادہ گناہوں میں آلودہ ہے، اتنے ہی زیادہ وہ اپنے آپ کو فخر کے ساتھ پیش کر رہا ہے۔ ان حالات میں کس طرح سے لوگوں کو سمجھایا جائے، کس طرح بتایا جائے، یہ ایک حیرانی، سرگردانی تھی، فکر مندی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں ہم نے دیکھا کہ تم فکر مند تھے، حیران و پریشان تھے، اور تمہیں کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے لوگوں کے اندر اصلاح کا پیغام پیش کیا جائے۔ ہم نے تمہیں راستہ دکھایا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور تمہیں نادار پایا، ہم نے تمہیں بے نیاز کر دیا، غنی کر دیا، تمہیں دولت سے نواز دیا۔ تم نے اپنی بیوی کے مال سے تجارت کی، اور پھر شادی ہوئی تو انہوں نے پورا مال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اور ایسا نہیں کہ بیوی کے مال پر ہی آپ کام کر رہے تھے، بلکہ اس میں شریک کار تھے اور اپنی صلاحیتوں سے مال کو بہت اضافہ کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کی کوئی تنگی نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان حالات کو سوچئے، اور اس کے بعد کوئی یتیم آئے تو اس کو جھڑکیے نہیں، اور مانگنے والوں کو ڈانٹ پھٹکار نہ کیجیے۔ یہ آپ کے پرانے حالات بتا رہے ہیں کہ جن حالات سے آپ گزرے ہیں، ان حالات میں اور بہت سارے لوگ بھی گزرتے ہیں۔ جب ایسے لوگ آپ کے پاس آئیں تو ان کے ساتھ ہمدردی کیجیے، اور اپنے اللہ کی، اپنے اوپر جو تمہارے رب کی نعمتیں ہیں ان کو یاد کیجیے، ان کا تذکرہ کیجیے۔ جب آدمی یہ محسوس کرے کہ میں بھی بے سہارا تھا، مجھے پروردگار نے سہارا دیا، میں بھی تنگ دستی کا شکار تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بے نیاز کر دیا، مالدار کر دیا، اب اگر میرے ساتھ کوئی پھر سامنے آ رہا ہے، کوئی اپنی پریشانی بیان کر رہا ہے، تو مجھے بھی ان کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے۔ جب ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں گے تو پھر ہم نہ ناشکری کریں گے اور نہ کسی کے ساتھ ڈانٹنے پھٹکارنے کرنے کا معاملہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی نعمتوں کو سمجھنے اور اس کے بندوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔